اور جنگ موتا کی داستان تو آج مجھے بخاری شریف کا عربی نسخہ ملا، درسی نسخے پہ میں نے جنگ کا یہ میدان پڑھا ہے۔ جنگ موتا کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3000 کا لشکر روانہ کر رہے ہیں۔ تمہارا امیر میرا زید ہے، زید شہید ہو جائے تو جعفر تمہارا امیر ہوگا، جھنڈا اس کو تھما دینا۔ اگر یہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ تمہارے قافلے کا امیر ہوگا، ان کو جھنڈا تھما دینا۔ یہ تینوں مہاجرین تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جانثار لڑنے کے لیے روم کے موتا میں پہنچے، میدان سج گیا۔ مقابلے میں عیسائی 2 لاکھ کا لشکر لے کے آئے، 3000 کہاں اور 2 لاکھ کہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی جنگ شروع ہوئی، آپ اپنے حجرے سے باہر آئے، بلال کو کہا سب کو اکٹھا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ چڑھے ہوئے، آپ فرماتے اللہ مجھے لائیو ویڈیو دکھا رہے، میں دیکھ رہا ہوں جنگ شروع ہو چکی ہے، میرا زید جھنڈے کو تھامے ہوئے دشمن سے لڑ رہے۔ ضربت عینا رسول اللہ، صحابہ کہتے بیان کرتے کرتے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، زید کو شہید کر دیا گیا ہے، اور پھر جھنڈا میرے جعفر نے پکڑ لیے، جعفر کے ہاتھ میں جھنڈا آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائیو دیکھ رہے ہیں، اللہ دکھا رہا ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے میرے صحابہ، میرے جعفر کے ایک بازو کو کاٹ دیا گیا، انہوں نے اپنے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیروں کی بچھاڑ آ رہی ہے، جعفر پہ نیزوں کے وار ہو رہے ہیں۔ پھر آپ روتے ہوئے فرماتے ہیں میرے جعفر کے دوسرے بازو کو بھی کاٹ دیا گیا۔ میرے جعفر نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سینے پہ چپکا کے جھنڈے کو تھاما ہوئے، 2 بازو کٹوا کے بھی میرا جعفر اسلام کے جھنڈے کو زمین پہ نہیں گرنے دے رہا۔ بے نماز آدمی اسلام کے جھنڈے کو گراتا ہے، سود خور آدمی اسلام کے جھنڈے کو گراتا ہے، حرام کما کے بچیوں کو حرام کھلانے والا اسلام کے جھنڈے کو رونتا ہے، فراڈ کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، بے ایمانی کی زندگی گزارنے والا وہ اسلام کے جھنڈے کو رونتا ہے۔ لیکن انہوں نے اپنے خون بہا کے بھی اسلام کے جھنڈے کو گرنے نہیں دیتے تھے۔ فرمایا جعفر کو شہید کر دیا گیا ہے، عبداللہ بن رواحہ نے اسلام کے جھنڈے کو تھام لیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ موتا کا واقعہ لائیو بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اب اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب اسلام کے جھنڈے کو اللہ کی تلوار نے پکڑ لیا ہے، جناب خالد بن ولید نے پکڑ لیا ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، اللہم ھذا سیف من سیوفک، اے اللہ میرا خالق تیری تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اللہم انصرہ، اے اللہ اس کی مدد کر۔ سیدنا خالد کہتے ہیں جب میں لڑ رہا تھا، ایک ہاتھ میں جھنڈا ہے، دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے۔ بخاری شریف میں نے پڑھا ہے، فرماتے ہیں دشمن کو کاٹتے کاٹتے میں نے 9 تلواریں توڑی تھی۔ اللہ نے مجھے ایسی بہادری دی، اس وقت اللہ کی ایسی مدد آئی، 9 تلواریں کاٹ دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فتح اللہ علی یدیہ، خالد بن ولید کی قیادت میں اللہ پاک نے 2 لاکھ کے لشکر کو فتح کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے سیدنا جعفر کے گھر میں پہنچے، بیٹے دوڑے ہوئے آئے، 2 بیٹے تھے سیدنا جعفر کے۔ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول
ہمارے بابا کی کو خبر آئی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے فرماتے ہیں ہاں عبداللہ، ہاں بیٹو، تمہارے بابا کی خبر آئی ہے، تمہارے بابا کو شہید کر دیا گیا۔ 4 بچیاں چھوٹی چھوٹی تھی، وہ رونے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رو نہیں، تمہارا باپ جعفر اس بہادری سے لڑے، ان کے دونوں بازو کٹ گئے، میں دیکھ رہا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کے بابا کو بازوؤں کی جگہ 2 پر لگا دیے اور وہ جنت کے باغوں میں اڑ رہے۔ سیدنا جعفر قاتلوا وقتلوا، اللہ فرماتا ہے یہ اپنے گھر بار چھوڑنے والے قاتلوا، انہوں نے قتال کیا، وقتلوا، اور پھر میرے راستے میں وہ کٹ گئے۔ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے کیسے پیش کیے؟ بخاری شریف کھولیے، جنگ موتا، جناب عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں میں اسی جنگ میں شریک تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی، دشمن بھاگ گیا، ہم شہداء کا معائنہ کر رہے تھے، کہتے ہیں جعفر طیار کے جسم پہ 90 سے زیادہ زخم ہم نے گنے ہیں، جو گنے جا سکے۔ اور آگے والی بات بڑی شوق طلب ہے، فرماتے ہیں لیسا منہم شیئن فی دبرہ، ان حملوں میں سے پچھلی جانب ایک بھی حملہ نہیں تھا، ایک بھی زخموں کا نشان کمر پہ نہیں تھا، وہ 90 کے 90 زخم سینے پہ لگے ہوئے تھے، ان کے ہاتھوں پہ لگے ہوئے تھے۔ قاتلوا وقتلوا، یہ وہ صحابہ ہیں، یہ وہ مہاجرین ہیں جنہوں نے اپنے علاقے چھوڑے دین کی خاطر، پھر انہوں نے میدان مقتل سجائے، دین کی خاطر انہوں نے قتال کیا اور وہ شہید ہو گئے، اپنی اولادوں کو شہید کروا دیا۔ یہ اصل کامیاب لوگ تھے۔